سعودی عربیہ کے شہر نجران جو کہ یمن کی سرحد کے قریب ہے، اس سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان محمد مرسل، جس کے ہاتھوں سے کزن کے ساتھ معمولی سی لڑائی کے وقت اس کا قتل ہو گیا، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص کے قانون کے تحت یعنی موت کے سزا کے بدلے سزائے موت کا حکم سنایا۔ حالانکہ قصاص کے بدلے اسلامی شریعت کے اندر دید اور اللہ کی رضا کی خاطر انسانی ہمدردی کے طور پر معاف کرنے کے اختیار بھی ورثہ کو حاصل ہے، پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں، قصاص کے اندر انسانیت کی نجات چھپی ہوئی ہے، یا انسانیت کی زندگی قصاص میں ہے۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ ایسے قاتل کو قصاص کے اندر صرف قتل کیا جائے، لیکن آخر میں یہ فیصلہ اس کے ورثہ کریں گے۔ دیت یا بھاری رقم کو لے کر یا صرف اللہ کی رضا کی خاطر یا کسی اور شرط پر اس شخص کو معاف کر دیں۔ اب اس نوجوان کی جان بچانے کی خاطر اس کے گھر والوں اور خاندان کے لوگ انتہائی عاجزی سے معافی کی درخواست لے کر مقتول کے ورثہ کے گھر گئے، جس کے اندر مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، قبیلے کے سردار، شیخ سب شامل تھے۔ ان سب نے مل کر اپنی برقعے، چادریں، جنہیں عرب کے اندر عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے، اتار کر مقتول کے ورثہ کے قدموں میں اندر رکھ دیں۔ اپنی چادروں کو گھٹنوں پر باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اور اپنے سروں پر مٹی ڈال کر معافی پر قصیدے بھی پڑھے، بڑی رقم کی دید کی پیش بھی کی، اور پورے سعودیہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن سعودی عربیہ کے قانون آج بھی اتنا مضبوط ہے، عدالتیں اتنی آزاد ہیں کہ ورثہ کی مرضی کے بغیر اگر وقت کا بادشاہ بھی چاہے، سفارت یا لالچ سے کسی بھی عام شہری کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اتنی منت سماجتوں کے باوجود بھی محمد مرسل کے ورثہ کو معافی نہیں دی گئی اور یوں بدلے میں محمد مرسل کی گردن اڑا دی گئی۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ سن کر لگتا ہوگا کہ شاید یہ غلط ہوا، اتنی منتیں، سماجتیں بھی اور معافیاں بھی مانگنے کے بعد ان لوگوں کو معاف کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ قتل سوچ سمجھ کر نہیں کیا گیا۔ پر آپ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خاندان نے اپنا بیٹا، بھائی اور اپنا وارث کھویا ہے جو کہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا؟ خود کو ذرا اس باپ کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ کیا آپ ایسا کرتے؟ اچھی بات ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایسے واقعات کے بعد اس خبر کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس فیصلے پر کوئی رائے یا خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ شرعی قانون اور اس شخص کا اختیار تھا کہ چاہے وہ بدلے کے اندر دید لے کر معاف کر دے یا کوئی اور شرط رکھ دے یا قصاص۔ سو ہمیں بھی اس معاملے پر اپنی رائے دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ آج ہم سعودی عرب کے اندر ہونے والے جدت جتنا مرضی تنقید کریں، پر یہ سچ ہے کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر وہی اسلامی قانون نافذ ہے جو کہ اللہ کے رسول کے دور میں اس وقت میں موجود تھا۔ سعودی عرب کے علاوہ آج بھی کوئی بھی مسلمان ملک اس کی بالکل اس طرح سے فالو نہیں کرتا جیسا کہ وہ اللہ کے رسول کے دور میں تھا، جس کے سامنے وقت کا بادشاہ اور ایک عام شہری بالکل برابر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بنو مقوم جو کہ قریش کا ایک عربیوں کا اعلیٰ نسل کا قبیلہ تھا، جس کے اندر ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش قبیلہ کی سپہ سالاری یعنی فوج کا کنٹرول بھی اس قبیلے کے پاس تھا۔ اس قبیلے کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی اور مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو صحابہ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ قبیلہ دشمنی پر نہ اترے، لہٰذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کے بیٹے اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، جنہیں آپ بہت زیادہ پیار کریا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم نے پہلی قوم اس لیے تباہ ہوئی ہے کہ جب ان کے اندر کوئی طاقتور شخص جرم کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تو اس جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے قوموں کی تباہی اور ان کے عروج و زوال کا معیار ہمیں بتا دیا تھا، اور وہ ہے انصاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کافر ملک بھی ترقی اور اخلاقیات کے اندر ہم سے کئی سو سال آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ وہ انصاف کے معاملے میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ سعودی عرب بھی دنیا کے ترقی یافتہ اور پرامن ملکوں کے اندر شامل ہے، اور وجہ صرف ایک ہے کہ انصاف، قانون کی حکمرانی، جس کے سامنے وقت کا بادشاہ بھی بے بس ہے، اور کوئی بھی شخص جا کر کسی شخص کے ساتھ خاندانی دشمنی کے اندر بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ محمد مرسل کی سزا کے کچھ دن بعد ہی بالکل سیم اس طرح کا ایک اور واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ اس بچے عبداللہ بن ماجد التوسری جو کہ ایک دوسرے قبیلے الطوائف قبیلے کے ایک شخص کا قتل ہوا تھا، اس کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ یہ بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ اس نے بھی یہ قتل کیا تو جان بوجھ کر نہیں تھا، بلکہ یہ غلطی میں ہو گیا تھا۔ قتل تو قتل ہے، اس کو بھی مقتول کے ورثہ معاف نہیں کر رہے تھے۔ عدالت اور قصاص کے بدلے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
सो वक्त बहुत ही कम है। उसके वालिद ने पूरे खानदान अल-तूसरी कबीले के तमाम बड़े लोगों के साथ मकतूल के वर्सा के दरवाजे पर कुछ इस तरह से डेरा डाल लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सब लोग मिलकर मिन्नतें कर रहे हैं और चीखो पुकार कर रहे हैं कि दीद की ऑफर कर रहे हैं कि काश उनके बेटे को माफ़ी मिल जाए। सऊदी कल्चर के अंदर कोई शख्स किसी के दरवाजे पर आए और दरवाज़ा बजाने पर भी अगर कोई शख्स अपने घर का दरवाज़ा ना खोले तो ये बहुत ही तौहीन अमेज़ और इंतहाई ज़िल्लत हमें समझा जाता है, जिसका मतलब है कि उसके वर्सा किसी भी सूरत इस लड़के को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। इस लड़के के वालिद ने चीख चीख कर अपने कपड़े फाड़ लिए, अपने सरों पर मिट्टी डाल ली, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप इस वीडियो को देखकर शायद आपको महसूस हो कि कातिल के वारिस मकतूल के दरवाजे पर हजूम बनाकर उसके घर का रास्ता रोककर कबीले के बड़े लोगों को साथ लाकर मकतूल के वर्सा को प्रेशराइज कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर असल सऊदी अरब का कल्चर है, क्योंकि ये लोग दुख और तकलीफ के वक्त बिल्कुल इस तरह से मातम किया करते हैं, पर इस दौरान किसी को चारा नहीं कि कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस मौका पर पुलिस भी उनके साथ मौजूद होती है और किसी शख्स की कोई मजाल नहीं कि मकतूल के वर्सा से भी कोई शख्स अंदर से निकलकर बाहर इन लोगों के हजूम के दरमियान से भी गुजर जाए, लेकिन कोई शख्स उनको हाथ भी लगा सके या कोई धमकी दे सके या हत्ता कि सजाए मौत के बाद भी उसके खानदान के वर्सा से कोई बदला ले सके। वो तो छोड़ें, इस फैसले पर कोई तनकीद भी नहीं कर सकता। ये होता है इंसान के लिए बराबरी का कानून। यहाँ सिर्फ मिन्नत समाजत चलती है, ना कोई धमकियाँ, ना कोई सिफारिश और ना कोई बदमाशियाँ। कानून का डंडा सबके लिए बराबर है। देखिए, दुनिया की कोई भी रियासत अदल और इंसाफ के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि आप दुनिया के जितने भी पसमानदा मुल्कों की डेवलपमेंट नेशनल्स की बात करें, उनके अंदर आपको एक चीज़ हमेशा कॉमन मिलेगी, वो ये कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं, गरीब के लिए अलग कानून और ताकतवर और पैसे के लिए अलग कानून। मदीना की रियासत की सबसे अहम बुनियाद इंसाफ थी, जिस पर चलकर इस्लाम पूरी दुनिया के हर एक कोने के अंदर पहुंचा। काश कि ऐसा निज़ाम एक दिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी नाफज हो जाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।